اور ابھی ذرا بات کریں گے ہم سندھ حکومت اور وفاق کی، جس کے درمیان جو تلخیاں ہیں، لفظی گولہ باری چل رہی ہے۔ بالکل جی، تلخیاں ختم نہیں ہو رہی، لفظی گولہ باری جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اسپیسیفکلی جب افسران کے تبادلوں کے حوالے سے بات کی گئی تو اس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعظم عمران خان نے ان سے اس حوالے سے مشاورت نہیں کی، اور جو تبادلے ہیں جو بہت بڑے اہم تبادلے ہیں یہ قانون کے مطابق ہونے چاہیے، تو یہ ایسا نہیں ہوا۔ دوسری جانب دیکھ رہے ہیں کہ وفاق کی جانب سے بھی ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو افسران ہیں جن کی آپ بات کریں، ان کی سندھ کو ضرورت ہے۔ وہ 7 افسران کی بات کی جا رہی ہے۔ سعید غنی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک تذکرہ کیا تھا کہ وہ 7 افسران ہیں جن کی سندھ کو ضرورت ہے۔ اچھا، روٹیشن پالیسی کی بات ہو تو اس کے اندر پھر یہ ظاہر ہے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ شخصیات کی وجہ سے ادارے نہیں چلتے، بلکہ ظاہر ہے کہ ایک توازن اسی طرح سے رہتا ہے کہ نئے افسران آئیں، دوسرے افسران کو بھی دوسرے صوبوں میں کام کرنے کا موقع ملے، وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں۔ ظاہر ہے کہ پنجاب سے اگر کوئی آفیسر آ رہا ہے یا خیبر پختونخوا سے کوئی آفیسر آ رہا ہے تو وہاں کے تجربات سے یہاں کی پولیس بھی استفادہ کر سکتی ہے۔ تو یہ پوائنٹ آف ویو، اور کسی کو بھی اپنی جگہ پہ کمفرٹیبل اتنا ویسے نہیں ہو جانا چاہیے، لیکن یہ اس صورت میں ٹھیک ہے جبکہ یہ روٹیشن پالیسی پورے ملک میں اسی طرح سے اپنائی جائے۔ بالکل جی۔ اچھا، دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب، انہوں نے پشاور میں پی ٹی آئی حکومت پر تنقید کی، کہا کہ گندم چینی بحران پی ٹی آئی کی وجہ سے آئے ہیں اور اب یوریا بحران بھی سر اٹھانے والا ہے۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی حکومت میں موجود اے ٹی ایمز ڈاکے ڈالنے میں مصروف ہے، اور جب تک وفاقی حکومت رہے گی پاکستان میں عوام کا جینا محال رہے گا۔ یہ سعید غنی صاحب کا کہنا تھا جی۔ اور اسی پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اچھا، یہ جو شکوہ کیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ وزیر اعظم نے ان سے مشاورت نہیں کی، اس معاملے پر کنسلٹ نہیں کیا، اس شکایت پہ آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کے شکوے شکایتیں ختم ہی نہیں ہونے پا رہی، اور افسران کا جو معاملہ ہے باضابطہ باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا جواب آ چکا ہے کہ کنسلٹیشن ہوئی، بامعنی کنسلٹیشن ہوئی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی چیف سیکرٹری سے سندھ سے کنسلٹیشن ہوئی، اور یہ چاروں صوبوں کے افسران سے بھی مشاورت ہوئی۔ اور جب یہ روٹیشن پالیسی کے حوالے سے ای این ڈی رول 2020 بنے تو تمام صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا، مشاورت ہوئی تھی۔ یہ غلط الزام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آج کل ہر ایشو کو صوبے پہ حملہ قرار دے دیتے ہیں، ہر ایشو کو اس کو ایک سندھ کا مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ یہ چاروں صوبوں میں افسران کے ٹرانسفر ہوئے روٹیشن پالیسی کے تحت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک صوبے وزیر اعلیٰ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ صرف کہ جی سندھ سے زیادتی ہوگی، مجھ سے مشاورت نہیں۔ اب یہ افسران کی ٹرانسفر کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی باہمی مشاورت نہیں ہوتی کہ وزیر اعظم صاحب ایک 18 19 20 21 گریڈ کے افسروں کے لیے وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باضابطہ جواب آ چکا ہے کہ جو مشاورت ہونی تھی وہ ہوئی، اور تمام قانون اور آئین کے مطابق اصولی فیصلہ ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کچھ مخصوص لوگ ہیں، سارے افسران کا ایشو نہیں ہے، کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کی وجہ سے وزیر اعلیٰ صاحب کی جن کی گاڑی جن کے اوپر چل رہی ہے، نظام جس کے اوپر ان کا کرپشن کا نظام چل رہا ہے، ان کو روکنے کے لیے یہ سارا مسئلہ کیا ہوا ہے، اور افسران کو بھی مستقبل سے اچھا چلیں، اگر ہم سلوشن کے حوالے سے بات کریں، جیسے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ جو 7 افسران ہیں ان کی سندھ کو ضرورت ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ میں حیران ہوں کہ افسران کی ضرورت ہوتی ہے، مخصوص افسران کی۔ یہ کوئی نیا ہی فارمولہ لگ گیا ہے کہ ان لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ 2-3 لوگ ہیں، ایک حسن نقوی صاحب ہیں جنہوں نے والنٹری ریٹرن کیا ہوا ہے، ان کی انہیں ضرورت ہے۔ ایک مقصود میمن صاحب ہیں، ان کی بھی انہیں ضرورت ہے۔ اسی قسم کے جو مخصوص لوگ ہیں جو کہ ان کا نظام چلا رہے ہیں، ان کا جو سندھ میں جو سسٹم ہوتے ہیں جو چلا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ سیکٹریز ہیں جن سے ان کا، چونکہ اگر صحیح افسران آ جائیں گے اور وہ کتاب کے مطابق چلیں گے، کرپشن سے پاک سسٹم کو چلانا چاہیں گے، تو وہاں سے ان کا نظام نہیں چلے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی خواہش کے اوپر ایک جو قانون بن چکا ہے جس سے کہ ایک چاروں صوبوں میں ایک ری شفلنگ ہو رہی ہے، روٹیشن ہو رہی ہے چند مخصوص لوگوں کی خاطر، جن کے تحت وزیر اعلیٰ
کا کرپشن کا نظام چل رہا ہے ان کو روک دیا جائے. یہ ممکن مجھے نہیں لگتا ہے، چونکہ میں نے اس کے اوپر یہ کافی جب 3-4 سوال جواب شکوہ چل رہا ہے اس کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب. اچھا حلیم عادل شیخ صاحب، اب ذرا تھوڑا شہر قائد کی بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پر مسائل بڑے ہیں، سہولیات کا فقدان ہے اور وسائل بہت کم ہیں. تو وفاق کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بڑے منصوبے شروع کیے جائیں گے، تو ان کا ذرا بتائیے گا کہ حالت زار کیا ہے، اور وزیر اعظم کے دورہ جو کراچی ہے اس میں کیا مزید کوئی خوشخبری مل سکتی ہے؟ جو 1100 ارب کے پروجیکٹس تھے اس کے اندر وفاق کی جانب سے جو پروجیکٹس تھے اس کے اندر سب سے پہلے جو نالے ڈوبے تھے لوگ پچھلے سال، نالوں کا کام کافی حد تک الحمدللہ بہتر ہو چکے ہیں. 35 ارب اس پر رکھے گئے تھے، اس میں نالوں کی صفائی تھی، روڈ کا بننا تھا، دیوار کا بننا تھا، اور وہ نالے اس دفعہ اتنا کام ہوا کہ اس دفعہ بارشوں میں نہیں ڈوبے. K4 کے اوپر کام کافی بڑھ چکا ہے، انشاءاللہ 14 اگست 2023 تک اس نے سٹارٹ ہو جانا ہے، لیکن اس کا کام کافی آگے بڑھ چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گرین لائن انشاءاللہ 25 دن میں گرین لائن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. بسیں آ چکی ہیں. 13 سال میں ایک بس نہیں آئی تھی، ہزاروں بسوں کے کلیم کے باوجود. انشاءاللہ خوشخبری یہ ہے کہ گرین لائن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ سر انشاءاللہ لوگوں کو تو انتظار ہے، کیونکہ گرین لائن ایک ایسا منصوبہ ہے جی جو ڈیڈ لائنز آئی ہیں نا وہ 9 دفعہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں. لاسٹ ٹائم تو ہم نے سنا تھا وہ اکتوبر میں آنی تھی. ہمارے تھا خرم شیر زمان صاحب نے کیا کہا تھا کہ نومبر میں وزیر اعلیٰ صاحب پہلے مسافر ہوں گے نومبر کے مڈ میں، جو کہ اس بس میں بیٹھ کے سفر کریں گے. وزیر اعظم صاحب یہ اکتوبر سے، یہ ریممبر یہ اگست سے شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. 9 تو اس کی ڈیڈ لائنز آگے بڑھ چکی ہیں. اچھا نالے اس لیے نہیں ڈوبے جیسے انہوں نے بات کی کہ بارش ہوئی، کیونکہ بارش کراچی میں ہوئی نہیں، اس بار نہیں اتنی خاص بارش کراچی میں نہیں ہوئی خاص. اور اللہ کرے جی، کیونکہ اب جو لوگ ہیں ہم بھی جب گرین لائن منصوبوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں وہ گرین بسیں نظر نہیں آئیں گی نا، اب ہم ان کے بارے میں سوچیں گے نہیں. اور یہ کراچی کے شہریوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو ملیں. سو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی لیٹ ملے گی، یہ دیکھتے جی کہ اب اللہ کرے جو 9 ڈیڈ لائنز ہو چکی نا یہ 10ویں تک نہ پہنچے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.